الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. لائق صدر عزت و احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عظیم ذات ہیں اور اس کی عظمت اور کبریائی کی دلیل یہ ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی اللہ جیسا ہے اور نہ اللہ کسی جیسے ہیں. کمالات میں کوئی اللہ جیسا نہیں اور اللہ کسی جیسے نہیں، یعنی مخلوق کی کمزوریوں سے اللہ تعالی پاک اور بری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں سے اللہ جل جلالہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ جیسے فرشتوں میں سب سے عظمت والا فرشتہ جبریل ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انسانوں میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت اور ہستی ہے. دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. راتوں میں لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل اور برتر ہے، اور رات کی اندرونی گھڑیوں میں رات کا درمیانی حصہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. ایسے ہی جنتوں میں سے جنت الفردوس کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی جنت اور بہشت کو مقام حاصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے، باقی تمام چیزیں کلمہ کن سے بنی ہیں. اذا اراد ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کے کرنے کا اللہ جل جلالہ ارادہ فرماتے ہیں تو لفظ کن کا ارادہ فرماتے ہیں، فیکون، تو وہ کام وجود میں آ جاتا ہے.
یعنی کن کہنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا تین ایسی مبارک چیزیں ہیں جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکار ہاتھوں سے بنایا۔ جناب آدم علیہ السلام، آدم سے مراد تمام انسانیت، آدم کو بنایا تمام انسانیت، آدم کو میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 2، تورات آسمانی کتاب کو میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تحریر فرمایا اور لکھا۔ نمبر 3، جنت الفردوس کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ترتیب دیا ہے، اور فرمایا جنت الفردوس کے باغیچے میں اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لگائے ہیں، جنت الفردوس کی گھاس تک میں اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لگائی ہے، اور اس جنت کو میں نے سنوارا اور سجایا ہے۔ لیکن جتنی جگہ پاکیزہ ہے اتنا اس کے باسی اور رہائشی بھی پاکیزہ چاہیے۔ جنت الفردوس کے بارے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس کو اللہ تعالی کا پڑوس حاصل ہے، عرش الہی کا پڑوس حاصل ہے، سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور جنت الفردوس کے رہنے والوں کا جب جی چاہے گا اللہ کا دیدار کر لیا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان جا رہا ہے، بس اللہ کرے کہ آخر میں ہمیں بس یہی ایک سعادت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہے، آباد کیا ہے، اس کے باغیچے لگائے ہیں، اس کے محلات بنائے ہیں، حتیٰ کہ اس کی گھاس تک، اس کا لان تک اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے سجایا اور بنایا۔ تو فرمایا عزتی و عزتی و جلالی لا يدخلها مدمن خمر ولا الدیوس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ اپنی ذات عالی کی قسم کھاتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں عزتی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، کہ جنت میں، جنت الفردوس میں شراب کا عادی داخل نہیں ہو سکے، نشہ کا عادی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو جنت الفردوس نصیب نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نشے سے انتہا درجے کا غصہ آتا ہے، کیونکہ نشہ کر کے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک نشے والے انسان کو، شرابی انسان کو بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چل سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ شراب کا عادی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں رک کر میں ایک حدیث سنا دوں، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کیا کرو، اللہ کرے خاتمہ نیک ہو جائے۔ میرے بھائیو، زندگی میں اعمال جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے خاتمہ انسان نیک مانگے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، فرمائے انسان کے سارے اعمال کا فیصلہ انسان کے خاتمے پر ہونا ہے۔ لیکن فرمایا 4 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ پہلے خاتمہ نیک اور خاتمہ بد کی 2 نشانیاں بتا دی ہیں، کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو کہ شخص کا خاتمہ نیک ہے، فرمایا بوقت موت جس کے چہرے پہ پسینہ نمودار ہو جائے، اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے۔ بوقت موت جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بوقت موت جس کی ناک کے نتنے قدرے کھل جائیں، قدرے فراخی آ جائے، تو سمجھ جائیں اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے۔ نمبر 2، بوقت موت جس کی گردن مڑ جائے،
اور اس کے نرخرے میں سے اونٹ کے گلا دبنے جیسی خراہٹ پیدا ہو، آواز پیدا ہو، سمجھو اس پر اللہ کی جانب سے عذاب کے دروازے کھل چکے۔ بوقت موت، اللہ اکبر، فرمایا جس کے منہ سے جھاگ بہنے لگے سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کے غضب کے دروازے کھل چکے۔ بوقت موت جس کے چہرے کا رنگ بد رنگ ہو جائے، بے رنگ ہو جائے، سیاہ پڑ جائے، سمجھ جائیے کہ ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ تو ظاہری علامات بتا دی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے خاتمے کے لحاظ سے بڑے ہی خطرناک، 4 گناہوں کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والا شخص اپنے خاتمے کے اعتبار سے مطمئن نہ رہے۔ نماز میں سستی کرنے والے شخص کا خاتمہ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ نماز میں سستی کرنا ایمان نہیں، یہ نفاق ہے۔ فرمایا منافق جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا ایک تو سستی کا مارا ہوا، دوسرا یراؤن الناس، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی نمازوں کی۔ فرمایا نماز میں سستی یہ خاتمہ کے اعتبار سے خطرناک ہے۔ نمبر 2، فرمایا شراب کے نشے کا عادی شخص، اس کا خاتمہ یقیناً خراب ہو۔ اس لیے ہاں توبہ کر لی الگ بات ہے، بھائی توبہ کی تو بات ہی الگ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں توبہ کی جانب آنا ہے، ہمیں اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، ہمیں واپس آنا ہے۔ ہم غلط راستے پہ چل نکلے ہیں، واپس آ جائیں جہاں سے چلے تھے وہاں سے پھر سفر کا آغاز کریں۔ اور نمبر 3، والدین کا دل دکھانے والا، والدین کا نافرمان، اس کا خاتمہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 4، لوگوں کے دل دکھانے والا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو ایذا دینے والا، جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے، کسی بھی مسلمان کو ایذا پہنچانے والا جب تک اس ایذا سے توبہ طائب نہ ہو جائے اور اس سے معافی نہ مانگ لے تب تک یہ اپنے خاتمہ کے اعتبار سے فکر مند ہو جائے، بڑی غلط راہ پہ چلنے چلے، واپس آ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے باغیچے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، اس کی گھاس تک اپنے ہاتھوں سے لگائی اور سجائی ہے، لیکن فرمایا عزتی عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، لا يدخلها، اس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ فرمایا جو شراب کا عادی ہوگا، جو نشے کا عادی ہوگا، وہ جنت میں، جنت الفردوس میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو ہم ذرا فکر مند ہو جائیں، رمضان جانے والا ہے، چاند رات آنے والی ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ میرے گلے سے پٹا نکل چکا ہے، میں بے لگام ہو چکا ہوں، اب میں آزاد ہوں، اب میں جو جی چاہے کروں۔ یہ رات عیاشیوں میں گزرے گی، یہ رات فحاشیوں میں گزرے گی، یہ رات بازاروں میں گزرے گی، یہ رات گناہ کے اڈوں پہ گزرے گی۔ میرے بھائیو ذرا سوچے تو صحیح، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ مزدوری لینے کی رات ہے، جو مہینہ بھر کام کیا ہے، جو مہینہ بھر کام کرا ہے، اس مہینے بھر کی اجرت لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی رمضان کی گھڑیوں سے بڑھ کر اپنے گناہوں پہ رونا ہے انشاءاللہ۔ ہاں رمضان کی گھڑیوں سے بڑھ کر رونا ہے، تاکہ یہ ہے کہ روتے روتے جب ایک ضرورت مند اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے کسی سخی کے در پر، آنسو بہاتے جب وہ جھولی پھیلاتا ہے تو اس کا حق الگ سے دیا جاتا ہے اور ترس کھا کے نوازا الگ سے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو آج کی رات جب ہم آنسو بہا کے دامن پھیلائیں گے، یقین ہے کہ میرا رب اپنی وسعتوں کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اس گناہ کی اللہ کے در پہ معافی مانگنی ہے جس گناہ نے جنت الفردوس کے دروازے کو تالا لگا رکھا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جی؟ نشے کی عادت۔ کیا ہے بھائی؟ نشے کی عادت۔ اس سے توبہ طائب ہونا ہے۔ میرے نوجوان بھائیو خدا کے لیے پلٹ آئیے، واپس پلٹ، بزرگوں پلٹ
آئیے واپس. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کو عمر طویل ملے اعمال صالح نصیب ہو. عمر طویل ملے اعمال نیک نصیب ہو جائیں. سب سے برا وہ شخص ہے اللہ کی نظر میں جسے عمر طویل ملے اعمال برے ملے، برے اعمال کا عادی ہو. اس نے اپنے لیے زیادہ انگارے جمع کر لیے ہیں، وقت زیادہ ملا اسے اپنی تباہی جمع کرنے کا. تو پہلا فرمایا کہ نشے کا عادی جنت الفردوس میں نہیں جائے گا. اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا ولدیوث، وہ شخص جو غیرت سے خالی ہے وہ بھی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو. کیا عرض کیا؟ دیوس، غیرت سے خالی، یہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا مت دیوس ہو یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر دیوس کی کیا تعریف ہے، کیا پہچان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، کسی محرم کے اندر بے حیائی والا گناہ دیکھے اور چشم پوشی سے کام لے، بے حیائی والا کام دیکھے اور قطع نظر کرے اور اس کے دل میں ناگواری کے آثار پیدا نہ ہوں اور اس کو اس کام پہ غیرت نہ آئے. اس کی بیوی بازاروں میں بے پردہ جاتی ہے اور اسے اس بے پردگی پہ غیرت نہیں آتی ہے. اس کے گھر میں نامحرم اور غیر لوگ برال روک ٹوک آتے ہیں اور اس آنے پر اسے کبھی ملال نہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے بھائی؟ دیکھیں آج کا دن بہت قیمتی ہے بھائی، آج کا دن بہت قیمتی ہے. آج انشاءاللہ زندگی سے اس کچرے کو نکال باہر کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں آج تو بہترین گھڑی نصیب ہو گئی الحمدللہ. جمعۃ الوداع ہے، رمضان بھی وداع ہے، جانے لگا ہے اور مغفرت بٹنے لگی ہے اور اللہ کی رحمت کے سب در کھلنے لگے ہیں اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ بے حساب گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمانے لگے. ہاں جی، تو کیا خیال ہے جی؟ قدم بڑھانا چاہیے، قدم بڑھائیے. تو فرمایا کہ جو شخص جس کو اپنی عزت پہ غیرت نہیں آتی ہے یہ جنت میں داخل. اللہ تعالیٰ نے غیرت مندوں کے لیے جنت بنائی. کیوں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، اے میرے صحابہ تم بڑے غیرت مند ہو لیکن سنو انا اغیر منکم، میں اللہ کا محبوب نبی تم سے بھی بڑا غیرت مند ہوں. اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، میرا اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند، میرا اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پڑوس چاہیے غیرت مند کا. بولو جنت الفردوس میرے رب کے عرش کا پڑوس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غیرت سے خالی شخص ہمارے پڑوس میں آ کر رہے؟ نہیں چاہتے. میرا رب نہیں چاہتا کہ میری جنت ہو. اپنے ہاتھ سے مہمان خانہ تیار کروں، ہر جمعرات کو اس کو خوشبوؤں سے سجاؤں اور سنواروں اور مہکاؤں اور پھر میں اس میں اسے لے آؤں جو میرا دشمن ہے. ایسا کبھی ممکن نہیں. نمبر 2، جنت الفردوس میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور تلواریں ان کے کاندھوں پہ رکھی ہوں گی. کیا؟ سبحان اللہ، تلواریں ان کے کندھوں پہ رکھی ہوں گی اور تلوار کے پھل اور نوک سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور یہ بڑے تم تاراک اور اعزاز سے چلتے چلتے جنت کے دروازے پر، جنت الفردوس کے دروازے پر آ کر بھیڑ مچا دیں گے. فرمایا رش لگ جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی پہرے داری میں اپنی گردنیں کٹا. یہ وہ شہداء ہیں جن کو عارضی زندگی دے کر اللہ نے دائمی زندگی نصیب فرما. کون سی زندگی؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جن کے بارے فرمایا کہ شہداء کو ایسی حیات حاصل ہے، عارضی زندگی لے لی، نہ ختم ہونے والی زندگی دے دی. ارے تم کبھی ان کو اب مردہ مت کہنا، کیونکہ ان کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی کا مقابلہ دنیا کی زندگی نہیں کر سکتی ہے. فرمایا ان کے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھلے گا اور یہ شہدائے اسلام جنہوں نے اسلام کی پہرے داری میں اپنی سب کچھ قربانیاں دی جانی مالی، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بھی کئی کتابوں میں حدیث نقل ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ایک منظر دکھایا. کیا دکھایا؟ اللہ قادر ہیں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کے احوال کو کھول دیں، اور کئی بار کھولے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، محراب میں کھڑے ہیں، عشاء کی نماز ہے، تو فرمایا صحابہ نے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دم تیزی سے قدم آگے بڑھایا اور ایسے کوئی چیز لینے لگی، وہ آپ نے یوں اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر ایک دم پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، نماز کی کیفیت میں آ گئے۔ اور دوسری رکعت میں آپ علیہ السلام نے ایک دم قدم پیچھے بڑھایا، جیسے کوئی خوفزدہ ہو کر بندہ بدعت کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے مصلی پہ تشریف لے آئے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا ہے، کیا حکمت تھی آپ کے قدم بڑھانے اور قدم ہٹانے میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی رکعت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کھڑکی میرے سامنے کھول دی تھی اور جنت کے ایک باغیچے میں سے انگور کا ایک خوشہ اللہ نے میری مسجد کے محراب میں لٹکا دیا۔ یہ تمثیل ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ مثال ہے جنت کی۔ میرے رب نے انگور کا ایک خوشہ میری مسجد کی محراب میں یوں میرے سامنے پیش کر دیا۔ ارید ان اتناول، میرا دل چاہا کہ آگے بڑھوں اور میں لے لوں، چنانچہ میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ بھی بڑھایا کہ میں حاصل کر لوں۔ اے میرے صحابہ، اگر میں وہ خوشہ حاصل کر لیتا قیامت تک میری امت اسے کھاتی رہتی، انگور کا وہ خوشہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کی نعمتوں پہ فنا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سوچا جیسی کیسی زندگی گزر جائے گی، ہاں جی گزارا کر لیں گے، روکھی سوکھی کھا کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، روزہ رکھ کے، صبر کر کے گزارا کر لیں گے، جنت میں جا کر یہ مزے اڑائیں گے، دنیا میں ہمیں یہ آسانیاں نہیں چاہیے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، جنت کی کھڑکی بند ہو گئی، پھر اگلی رکعت میں ایک دم جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی اور آگ کا ایک شعلہ میری جانب لپکا تیزی سے، تو میں خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے کو ہٹا۔ یہ بھی ایک مثال تھی، اللہ نے عالم آخرت کی ایک مثال یہاں دکھائی۔ اگلے الفاظ سنا دوں اگر ناراض نہ ہو تو بولو بھائی، تھوڑی سی بولنے کی بھی عادت پیدا کریں، روزے ویسے گزر گئے، سمجھ آ گئی، یہ پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم نے مل جل کر سبق یاد کرنا ہے، ایک دوسرے کو سننا ہے انشاءاللہ، صحیح ہے؟ یہ سبق ہوگا ہمارا، اللہ کرے اللہ ہمیں اس کو یاد کر کے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا میں پیچھے ہٹا اور آگ چمکی میرے مسجد کے محراب میں، فرمایا اتنا قریب آ گئی، حتی رأیت ذلی و ذلکم، اس آگ کی چمک میں میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارے سائے بھی دیکھے۔ کیا دیکھا؟ مجھے اپنا سایہ بھی دکھا اور تمہارے سائے بھی۔ یہ صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم علی صحیحین کی، بخاری مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا سایہ دیکھا۔ اب ناراض نہ ہو تو ایمان سے بتائیں، یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، میرے نبی کی بات پر اعتماد ہوگا؟ بولو بھائی، ہے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ البتہ ایک فرق عرض کر دوں، میرا آپ کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، مجمع میں بھی زمین پہ پڑتا ہے۔ میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت و شرف نصیب فرمایا تھا جب میرے نبی لوگوں کے مجمع میں ہوا کرتے تھے، میرے نبی کا سایہ میرے رب زمین پر نہیں پڑنے دیتے تھے، کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ نہ پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک منظر عیاں فرمایا، عالم آخرت اور حشر کا منظر عیاں فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسے پیغمبر حشر کے میدان میں تشریف لائے ہیں جن کے ساتھ صرف چند امتی ہیں، ایک اور پیغمبر میں نے دیکھے جن کے ساتھ ایک امتی ہے، ایک امتی ہے، جس نے ایک شخص جس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ ارے میں نے کوئی نبی تو وہ بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں۔ توجہ ہے؟ آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ جس نبی کی بات لوگوں نے نہیں مانی، جس پیغمبر کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا گیا، وہ نبی ناکام ہو گئے؟ بولو بھائی، ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہر نبی دعوت کے میدان میں کامیاب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی ذمہ داری اللہ کا دین پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، پہنچانا ذمہ داری ہے۔ دین کے دائی کی ذمہ داری دعوت دینا ہے، دلوں کو بدلنا دائی کی ذمہ داری، دلوں کو بدلنے والا کون ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب پیغمبر جی فرمائے جس سے آپ پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہدایت اسے ملے گی جسے میں اللہ چاہوں۔ سورہ قصص کی آیت ہے 20 میں۔
واپس پلٹی. آپ نے فرمایا پھر میرے سامنے ایک بڑا جمع غفیر پیش کیا گیا، بڑی جماعت جنتیوں کی. میں نے تصور کیا یہ تو میری امت آ گئی ہے، تو میں نے پوچھا یا اللہ یہ میری امت ہے؟ تو میرے رب نے بتایا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امتی ہیں. امتی سے مراد یہ جنتی ہیں ان کی امت میں. پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ مشرقی افق کی طرف نگاہ دوڑائیے. میں نے مشرق کی جانب دیکھا، افق مانا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، میں نے ادھر دیکھا. پھر فرمایا گیا مغرب کی جانب نگاہ دوڑائیے. میں نے مغرب کو دیکھا. مشرق سے مغرب تک زمین کا پیٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ ضوء والے، چمک والے تھے، چمکدار تھے. مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے جنتی لوگ، آپ کی امت کے. فرمایا دن قیامت کے جنتیوں کی 120 صفیں لگیں گی، جن میں سارے نبیوں کے کل جنتی ملا کر 40 صفیں بنے گی، اور اکیلے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جنتیوں کی 80 صفیں نمودار ہوں. ایمان والو مبارک ہو. میرا رب رمضان المبارک میں روزانہ 3 چلو بھر کے جہنم سے اس امت کے ایمان والوں کو نکالتے ہیں. میرے رب کا ہاتھ ہے بھائی. کیا قرآن کہتا ہے والسماوات مطویات بیمینی، میرے رب کا ہاتھ اتنا بڑا ہے 7 آسمان میرے رب نے دن قیامت کے لپیٹ کر فائل کی طرح دائیں ہاتھ میں اٹھا لے. 7 آسمان، اور ایک آسمان کی موٹائی، ایک آسمان کا حجم 500 برس کا فاصلہ ہے. ایک آسمان کی موٹائی. 7 آسمان یوں ہوں گے. میرے رب کے دونوں ہاتھوں کا لپ اور چلو کتنا بڑا ہوگا؟ 3 چلو بھر کے میرا رب جہنم سے نکالے گا. سبحان اللہ. اللہ کرے ہمارا بھی کام بکام. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا کہ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے جنتی ہیں، لیکن ان کا حساب ہونا ابھی باقی ہے. ان میں سے اللہ تبارک و تعالی 70,000 خوش نصیبوں کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمانے والے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ پر یہ منظر پیش کیا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اسی طرح 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتے چہروں والے. فرمایا 70,000 کی تعداد میں. یہ 70,000 عربی میں کثیر تعداد پر منطبق ہوتا ہے. کثیر تعداد ہوگی ایک جمع غفیر. ان کو نکالا اور ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا یا اللہ میری امت کے یہ جو خوش نصیب ہیں کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا. آج اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ رمضان جانے لگا ہے، اللہ کرے ہم ان صفات والے بن جائیں کہ ہمارا بھی حساب نہ ہو دن قیامت. تیاری ہے بھائی؟ کوشش کریں انشاءاللہ. واپس آئیں مسلم شریف میں آپ علیہ السلام کی حدیث. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی 4 صفات بتلا دی گئی ہیں، میرے ان امتیوں کی 4 صفتیں جن کا حساب نہیں ہونے لگا، کوئی پوچھ نہیں ہونے لگی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی ان کو تلخی محسوس نہیں ہوگی، ان کے دل میں گھبراہٹ نہیں آئے گی. ارے کون کون سی 4 صفات ہیں؟ نمبر 1 وَهُمْ لَا يَتَدَاوُونَ. فرمایا جب بیمار ہو جایا کرتے تھے علاج نہیں کراتے تھے. سادہ سادہ باتیں ہیں. علاج یار یہ حدیث روک دوں، ایک حدیث بڑی زور کی آئی ہے بیچ میں سمجھے، بڑی زبردست حدیث ہے. آپ نے فرمایا جنت میں کچھ اور بھی خوش نصیب ہوگے جن کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں داخل. یا رسول اللہ کون ہوگے؟ فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ جن کی محلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی. جی جن کی معاشرے میں، مگر فرمایا وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. اللہ کو ان پر اتنا پیار رہتا ہے. فرمایا ان کی ظاہری حالت یہ ہوگی کہ کپڑے تو دھو لیں گے لیکن دل چاہے گا خوشبو لگا کے معطر کر لیں تو زندگی میں خوشبو بیچاروں کو نہیں ملتی. اتنی غربت ہوگی. خوشبو خریدنے کی طاقت فرمایا اللہ کے حضور. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف غربت کامیابی کا سبب ہے. غربت میں جس نے رب کو نہیں چھوڑا وہ کامیاب. غربت میں جس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا اور غربت کی وجہ سے جس نے اللہ کی حدود کو نہیں توڑا اس کو اعزاز ہے. فرمایا اس غربت پہ صابر شاکر رہا اور شکر گزاری سے زندگی گزار کے چلا گیا، جنت الفردوس میں جائے گا اور حساب نہیں ہوگا.
یا رسول اللہ دوسرے؟ فرمایا دوسرا وہ خوش نصیب ہوگا میری امت کا غریب جس کے گھر میں کبھی ایک وقت میں 2 طرح کی ہنڈیاں نہیں چولہے پہ چڑھی ہوگی، 2 طرح کی ہنڈیاں نہیں چڑھی ہوں گی، یعنی 2 طرح کے سالن کبھی ایک وقت میں اس نے دیکھے۔ اتنی غربت آج ہمارے ہاں تو بہت فروانی ہے بھائی، کہیں استغفر اللہ ہمیں معاف فرما دے، کہیں اللہ حساب نہ لے۔ فرمایا اتنی غربت ہوگی، جب آئے گا اتنا صابر شاکر زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بغیر حساب کے جنت میں، دنیا میں بہت جھیل چکا ہے، اب جا مزے اڑا جنت الفردوس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسرا وہ غریب مسلمان جو کسی کے ہاں مہمان بنتا تھا تو لوگ اس کا اکرام کرنے کے لیے سادے پانی اور شربت میں فرق نہیں کرتے تھے، اسے یہ نہیں پوچھتے تھے جی ٹھنڈا یا گرم، کیوں؟ حیثیت ہی نہیں، اچھا ٹھیک ہے یہیں مٹکے سے پانی پلا دو چل جائے گا۔ امام سے بتائیں یہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کا اس کی طرف عدم توجہ کا اظہار ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فرمایا جب یہ آئے گا اللہ کے حضور تو دیکھے گا کیا کمال پائے گا۔ واپس پلٹیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، نمبر 1 لا یتداوون، بیمار ہو جاتے تھے تو ڈاکٹر کی طرف بھاگنا ان کی عادت، دوا نہیں، اذا مرضت فهو یشفین، بیماری لگتی بیماری کا اظہار ہوتا، ایک دم اللہ کے حضور درخواستیں شروع، اے بیماری کے مالک اللہ، اے بیماری کو شفا میں بدلنے والے اللہ، جیسے بیماری لگائی ہے ویسے شفا پہنچا۔ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ان کی گفتگو، اپنی بیماری کا اظہار اس حکیم احکم الحاکمین کے در پر۔ فرمایا اولن علاج نہیں کراتے، یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج کرانا گناہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے، علاج کرانا جائز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک جملہ اور عرض کروں، ہمارے یہاں کیا ہے جی علاج کرانا سنت ہے، کوئی سنت نہیں ہے، یاد رکھنا علاج کرانا سنت کا مطلب ہوتا ہے اس پر اجر ملے۔ ڈسپرین کی گولی کھانے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ بولو۔ پیناڈول کھانے میں ہے؟ نہیں ہے۔ ڈرپ انجیکشن لگے کوئی نیکیاں اس پہ نہیں ہے، کوئی ثواب کے، اگر یہ سنت ہوتی تو اس پہ اجر ہوتا۔ ہاں جائز ہے، کیوں؟ ضرورت کی چیز ہے، بوقت ضرورت استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ علاج کرانا جائز ہے، سنت نہیں۔ جو سنت علاج ہیں وہ حجامہ ہے، حجامہ لگوائیے جو سنت عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یتداوون، علاج نہیں کراتے تھے، اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا۔ نمبر 2 لا یسترقون، نہ دم ڈالتے تھے نہ دم ڈلواتے تھے۔ آج تھوڑا سا مسئلہ ہو تو امام صاحب کے بعد لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اب جناب میری آنکھ پھڑک رہی ہے، اب میری آنکھ کی پتلی کو یہ ہو گیا ہے، اب میرا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تصورات کیا ہیں جناب، سیدھا ہاتھ اگر کانپ رہا ہے تو دولت آنے والی ہے، اور الٹا کانپ رہا ہے تو دولت جانے والی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عجیب تصورات ہیں ہمارے۔ لا یسترقون، دم نہیں کرواتے تھے۔ یاد رکھنا دم کرنا بھی جائز ہے، کرانا بھی جائز ہے، گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، توکل کی بات ہو رہی ہے، توکل کی بات ہو رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ورنہ دم کرانا بھی گناہ نہیں اور کرنا بھی۔ لیکن تعویذ کی دکان کھولنے کا اسلام میں کہیں پر بھی رواج نہیں نظر آتا۔ اسلام میں یہ تعویذوں کی دکانیں کھول کے بیٹھ جانا، عملیات کی دکانیں کھول کے بیٹھ جانا، تعویذوں کو فل اسٹیٹ کرا کے باکس بھر کے رکھ لینا اور ان پہ باقاعدہ طور پہ فیس مقرر کر کے بیٹھ جانا، خدا کی قسم یہ دین کے نام پہ بے پار ہو رہا ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ تجارت ہو رہی ہے۔ ناراض نہیں ہوا کرے، باتیں انشاءاللہ وہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے آپ کی دنیا آخرت سنور جائے انشاءاللہ۔ بچے میرے بھائیو، اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ سے تعلق بنائیے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے کو تیار ہے، آئیے اس کی جان۔ لا یسترقون، دم نہ کرواتے تھے نہ کرتے تھے۔ نمبر 3 ولا یتطیرون، بدفالی نہیں پکڑتے تھے۔ بدفالی کیا ہے؟ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو خیر، صحیح ہے نا جی، کالا کوا گھر کی مڈیر آ کے چھت پہ بیٹھ گیا ہے، مہمان آنے والے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی، ناراض ہو گئے نا ناراض، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدفالیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں۔
اور ہماری تو اللہ معاف فرمائے، ہماری تو حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. بچہ پیدا ہو گیا، ساتھ چھری رکھی ہوئی ہے، جنات کا اثر نہیں ہو. پھر بچے کی کلائیوں کے ساتھ کالی ڈوریاں باندھ دی جاتی ہیں، نظر نہیں لگے گی. میرے پیارو، جس رب نے یہ عظیم نعمت دی ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتا؟ بولو بھائی. 80-90 لاکھ کی گاڑی لی اور ساتھ جوتی لٹک رہی ہے، نظر بد سے بچائے گی. ارے جو لٹکنے کے لیے ڈوری کی محتاج ہے وہ تیری میری گاڑی کی حفاظت کر سکتی ہے؟ جو گھس گھس کے بیچاری ختم ہو چکی ہے وہ میری آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ آئیے رب کے ساتھ تعلق بنائیے. رمضان جانے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے گناہ میں الجھ جائیں کہ ہماری مغفرت خطرے میں پڑ جائے. جنت الفردوس کے سارے دروازے کھلے ہیں اور میرا رب بلا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، تلاشی لی جا رہی ہے، کہیں کسی کے پاس کوئی ممنوع مواد نہ نکل آئے، ممنوع عقائد نہ نکل آئیں، ممنوع اعمال نہ ثابت ہو جائیں. ممنوع اعمال میں سے ایک بدفعلی کا عمل ہے، بدفعلی پکڑنا. میرے پیارے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرکن، بدفعلی پکڑنا شرک ہے. کیا ہے بھائی؟ محرم میں شادی نہیں کرنی، اچھا نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور تو آپ جانتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون. نمبر 4 وہم علی ربہم یتوکلون. یہ وہ 70,000 ہیں میرے آقا کو جو دکھائے گئے. فرمایا بغیر حساب کے جنت میں ان کو بھیجنے کا انتظام ہو چکا ہے. فرمایا ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اللہ پہ توکل کیا کرتے تھے. ان کا نظریہ کیا تھا؟ میرا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا کام کہاں سے ہوگا؟ کرنے والا کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ میرا مشکل کشا کون؟ میرا حاجت روا کون؟ میرے نفع کا مالک کون؟ میرے نقصان کا مالک کون؟ یہ رب پہ توکل اور بھروسہ ہے، رب پہ توکل اور بھروسہ ہے. اگر سالہ سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی، رب کا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ گیا نہیں ہے. ماں بہن بیٹی کسی غیر کے در پہ گئی نہیں ہے. یہ رب پہ توکل اور بھروسہ ہے. خدا کی قسم ان صفات کو اپنا لیجئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا اللہ یہ بھی نہیں پوچھیں گے 70 سال کی زندگی میں کیا کیا تھا. اللہ فرمائیں گے جو کیا تھا معاف ہے، چل تیرے لیے دروازہ ہے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، نوجوان صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو ایک بار بوسہ دیا. یہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے انہی میں شمار فرما دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرا داخلہ اس جماعت میں فرما دیا، تو ان میں ہے. وہ بیٹھے، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی انہی میں شمار فرما دے. آپ نے فرمایا تیرا بھی شمار تو ہو گیا، لیکن سبق کا بہا عکاشہ، حضرت عکاشہ بن محصن تجھ سے نمبر لے گئے، اس لیے کہ تو ان کی سن کے ترغیب کے بعد اٹھا ہے اور وہ تو سچی طلب پہ اٹھے. آج طلب پیدا کریں میرے بھائی، طلب پیدا کریں. کوئی عمل ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھیں. آخر میں ایک روایت جنت الفردوس کا اللہ کرے دروازہ ہمارے لیے بھی کھل جائے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت علی زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے، علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرے گا فضیلت والے کھڑے ہو جائیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں. کون؟ فضیلت والے کھڑے ہو جائیں. فرمایا ایک بڑی جماعت کھڑی ہو جائے گی، جنت کے دروازے پہ آئیں گے، فرشتے روک لیں گے، ویریفیکیشن کہاں جا رہے ہو؟ فضیلت والے ہیں، فضیلت تمہارے رضی کیا تھی؟ تو وہ جنتی کہیں گے کہ فضیلت کی پہلی نشانی ہماری یہ تھی اگر کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتا، ہماری عزت اچھالتا، ہم پہ بہتان تراشی کرتا، ہمارا دل دکھاتا تو ہم اس کو جواب نہیں دیا. جواب نہیں. یا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اینٹ کا جواب ایسا نہیں چلے گا، ٹھنڈے تھے، اس کو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے جواب نہیں دیا کرتے تھے. فضیلت ہے. نمبر 2 ہم پہ کوئی ظلم کرتا تھا تو ہم صبر سے کام لیتے تھے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. اور نمبر 3 فرمایا اگر کوئی ہمیں برائی اور تکلیف پہنچاتا ہم اسے معاف کر دیا. فرشتے کہیں گے واقعی یہ فضیلت کے کام ہے اور یہ جنت ہے ہی فضیلت والوں کے.
بغیر حساب کے گئے. اللہ ہم سب کو یہ فضیلتیں نصیب فرما دے. کام ہیں بڑے مشکل لیکن ہیں بڑے قیمتی. ہاں تھوڑی سی محنت لگے گی انشاءاللہ بات بن جائے. بات بن جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس طریقہ سے روایات طویل حدیث ہے. آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کا جو حساب لیں گے، فرمایا حساب لینے سے پہلے 70,000 کو ویسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور پھر حساب آسان لیا جائے گا، اور حساب آسان لینے کے بعد جب میری امت کے گناہگار جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ 3 لپ بھر کے جہنم سے نکال کے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب آج آپ کو ہم راضی کر کے چھوڑیں گے. یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب میرا ایک ایمان والا امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. شرط ہے ایمان ہو. بولو بھائی کیا ہو؟ ایمان ہو. شرک کرنے والے کے ساتھ وعدہ، بدعت کے مرتکب کے ساتھ وعدہ، رسم و رواج کے رسیہ کے ساتھ وعدہ، بولو بدشگونی پکڑنے والوں کے ساتھ وعدہ نہیں. اللہ کے ساتھ جن کا توکل بھروسہ ہے، انشاءاللہ آج رمضان کی آخری دن میرا رب جنت کو سجا رہا ہے، مہکا رہا ہے. وہ جنت جس کو میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ایمان والو تھوڑی سی کوشش کر لیں، تیاری کر لیں، آنسو بہا لیں، ان گناہوں سے پلہ چھڑا لیں، دامن چھڑا کے ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس کے اللہ کرے ہم سب وارث ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. انشاءاللہ مغرب کے بعد اعتکاف والے اٹھیں گے، حاضری ہوگی انشاءاللہ، مختصر بات ہوگی. اب آپ اگر وقت ملے تشریف لے.